اچھا تو مولانا ٹھیک ہے اسحاق صاحب کی میں آج ایک کلپ میں سن رہا تھا، مولانا اسحاق صاحب نے فرمایا کہ یہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ کہاں رسول اللہ کو تدفین کی، کیسے ان کا جو جنازے کا طریقہ کار ہے، کہتے ہیں کہ وہ سب موجود تھے وہاں پہ، یہ سب مخاطبین کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ وہ سقیفہ چلے گئے اور انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، اور چند لوگوں نے 7-8 لوگوں نے، بہت سارے علماء نے، آج آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز کلپس موجود ہیں، کوئی کہتا 7 لوگ تھے، کوئی کہتا 8 لوگ تھے، کوئی کہتا 10 لوگ تھے، کوئی کہتا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے درود پڑھا، اور مطلب مختلف ہے، ہمیں تھوڑی سی اس پہ کوئی اتھینٹک بات بتائے نا ذرا، پتہ چلے کہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جس طرح یہ کہتے ہیں سنی علماء کے صرف درود پڑھتے تھے لوگوں نے، مطلب صحابہ انصار نے مہاجرین نے درود پڑھا کہ ان کے لیے وہی لازم تھا، جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، اور یہ جی کہ جی، وہ مولوی کہاں ان کی اسحاق صاحب تدفین جو ہے ہوتی ہے نا، اس مولوی بات کا اسحاق تعین۔ صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے پنجاب اوکے کے ذاکرین کو دیکھا، پنجاب میں علماء مثلا کس کو دیکھا، ساجد علی نقوی کو دیکھا، ساجد علی نقوی بیچارے کو کیا آتا ہے، آپ یقین جانے ساجد علی نقوی جو یہ لوگ ان جو کا انہوں نے یہ بیان کیا ہے ہاں اہل بیت کی ہاں شان میں پاکستان میں کسی آپ مولوی اس طبقے کے مولوی نے بیان نہیں کیا، ان کا سارا ہاں گروہ ان کے خلاف ہو گیا تھا سر۔ ہم۔ تو یہ جو باتیں شیعوں کے خلاف اس نے کی ہے وہ اس نے اس کا واسطہ مجھ سے نہیں پڑا تھا، اگر مجھ سے پڑ جاتا وہ بھی مجھ سے چھپ جاتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے مولوی صاحب میں اتنی وہ تو جرأت بڑا نہیں تھی کہ احترام وہ کرتے شیعہ علماء کا، وہ کہتے ہیں میں نے ساری کتب پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے اور لوگوں نے سن لے لکھا بھائی اور سن لے، ان کے وہ اکابرین نے لکھا ہے، اس وہ میں کیسے اتنا باہر جرأت آئے؟ نہیں تھا جیسے دوسرے علماء ہیں کہ وہ آ کے حق کی تصدیق کریں کہ یہ حق ہے، وہ بہانہ کرتے کچھ کہ اللہ یار یہ گالی دیتا ہے یہ دیتا ہے، اس لیے میں اس سے گفتگو نہیں کرتا۔ بہرحال یہ نہیں نہیں، آپ کتاب ہے ریلیشن کی اگر المصنف، بات کرتے ہیں آپ گالی نہیں اور دیتے، سن لے بھائی، جی کتاب المصنف فی جی سر۔ الاحادیث والآثار جزء 7 چاپ دار تاج سن 1989 میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ عن ہشام حدثنا ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ، ابن نمیر ہشام سے ابن عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں، ان ابا بکر و عمر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کو انہوں نے نہیں پایا، نہیں دیکھا، دیکھو لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی الانصار قبل ان دفن قبل ان یرجع، وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں تھے، اس سے کہ وہ وہیں پہ تھے، اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو چکے تھے۔ اچھا یہ سند کیا ہے بھائی، ملاحظہ فرمائیے، یہ سند جو میں نے یہاں پہ مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھا ہے آپ کے لیے، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے بھائی، یہ دیکھیں بھائی، یہ سند یہ ہے، ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ، ٹھیک ہے نا، ابن نمیر ہشام سے، ہشام اپنے والد عروہ ابن زبیر سے، یہ بخاری اور مسلم کی سند ہے بھائی، یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے، حدیث نمبر 336 بخاری میں۔ عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا ہشام ابن عروہ عن ابیہ، ٹھیک ہے نا بھائی، اور یہ ہشام ابن عروہ اس کا والد عروہ ابن زبیر یہ ابو بکر کے پوتے ہیں، اس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیا دیکھا ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں نہیں تھے۔ صحیح مسلم چاپ دار الفکر 2003 میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 80 میں حدیث نمبر 226 دیکھیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللہ ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ، ٹھیک ہے نا بھائی، کوئی بخاری اور مسلم کی سند ہے یا نہیں ہے کہ واضح طور پہ ابو بکر و عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو درک نہیں کیا، اوکے بھائی، صحیح ہے بھائی، وہ سیڈ اب پتہ چلا نا جی کہ سر۔ مولوی اسحاق صاحب جھوٹ بول رہے تھے کہ ابو بکر عمر تھے وہاں،